السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 18 جنوری 2022 اور منگل کا دن، صبح کی جو روزانہ کی چہل پہل فرینکفرٹ جرمنی میں ہوتی ہے، اس کے نظاروں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی غریب شخص کو نوازتا ہے تو وہ اس کے لیے امتحان کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کوئی غریب جس نے پورا وقت یا پوری ساری عمر زیادہ مال کا مزہ نہ چکھا ہو، وہ خدا تعالیٰ کی یاد میں یا خدا تعالیٰ کی مدد کی آس میں سر جھکائے رکھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ مال دے دیتا ہے، مال سے نواز دیتا ہے، تو پھر وہی مال اس کے لیے امتحان کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کے نظارے ہم نے اکثر و بیشتر یہاں یورپین ممالک میں کیے ہیں کہ جو لوگ غریب ملکوں سے یہاں آ کے بستے ہیں، وہ جب یہاں عمارت کا مزہ چکھتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا میل جول ہے اپنے غریب رشتہ داروں سے یا دوسرے لوگوں سے، اس میں نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ سے دوری، وہ بھی اس طرح کہ جو مال کمانے کی جو حس ہوتی ہے، جو دوڑ ہوتی ہے، اس میں تو وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو خدا تعالیٰ نے بنیادی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، وہ جو خدا کی عبادت کرنا، اس سے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بالکل کامن سی بات ہے، عام انسان بھی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بات ذہن میں کچھ اس طرح آئی کہ چند ہفتے قبل پاکستان کے اندر آپ نے ایک عجیب قسم کا واقعہ دیکھا کہ مری کے علاقے میں برف باری ہوئی۔ ہر سال ہوتی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن اس سال کیا ہوا کہ آؤٹ آف روٹین جو ہیں وہ لوگ گاڑیوں میں فیملیوں کو لے کے اس طرح ادھر بھیڑ چال کی طرح چل پڑے، جیسے ایک ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں نا کہ ایک بھیڑ اگر ایک جگہ پہ دوڑ رہی ہے آگے آگے، اور وہ ایک دیوار ہے، اور وہ ایک دیوار کے اینڈ پہ جا کے وہ پھر چکر لگا کے اس کے دوسرے کنارے پہ پہنچتی ہے، اور پیچھے اس کی ساری بھیڑیں بھاگتی جا رہی ہیں اور راؤنڈ لگائے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ کہیں کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر جو واقعہ ہوا، آپ تھوڑا سا اگر اس پہ غور کریں تو میری ذاتی رائے میں، جب مال کی فراوانی ہو گئی، مال تو مل گیا، دولت مل گئی، گاڑیاں مل گئیں، لیکن شعور نہیں ملا۔ خالی مال کا ملنا جو ہے نا، وہ انسان کے لیے بعض اوقات جیسے میں نے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور یہ بنا کہ اتنا مال پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس آ چکا ہے کہ گاڑیوں کی کثرت ہے۔ غریب جو ہیں وہ ایک ایک بوند کے لیے، ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو ساتھ، وہ کرونا حالات میں لوگ پسے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے، پابندیاں لگی ہوئی، اور جب یہ موقع ملا، انہوں نے سنا
کہ جی برف باری ہوگی اور یہ وہ بچوں کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں۔ حالانکہ ایسے مواقع پہ جب آپ بھیڑ چال شروع کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے کم از کم اتنا ضرور جائزہ لیں کہ ادھر کیپیسٹی کتنی ہے، کتنے لوگوں کی وہاں جو اس چیز کی سہولت ہے کہ وہاں اگر پہنچ جائیں، خدا نہ خواستہ جیسے پھر ہوا، برف پڑ گئی اور برف اتنی پڑی کہ جو لوگوں نے ادھر رخ کیا ہوا تھا وہ سڑکوں پہ ٹریفک جیم، اور پھر جام کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ جو لوگ مقامی لوگ ہیں انہوں نے یعنی اس چیز کو کیش کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، جیبیں بھر لو، کیونکہ انسان کی بے حسی جو ہے وہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، اس میں تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ مشکل میں ہیں تو چلو ان سے فائدہ اٹھائیں، ان لوگوں سے پیسے نکلوائیں، وہ جنہوں نے کرائے پہ کمرے دینے تھے انہوں نے بھی نکلوائے، جنہوں نے چیزیں بیچنی تھیں انہوں نے بھی کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی جو کیا کہتے ہیں شعور، جیسے میں نے بات کی نا مال آ گیا لیکن شعور نہ آیا۔ اب اس کے برعکس ہم چلتے ہیں کینیڈا کے اندر کل پرسوں سے پچھلی کوئی 50 سالہ تاریخ کے اندر جو طوفان برف کا آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا طوفان کبھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس طوفان کے اندر بہت سارے جو جاننے والے عزیز و بھارت ان کی خبریں وہ بتاتے ہیں کہ جی ایسے سڑکوں پہ ٹرک کھڑے ہیں اور ایسے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ یا کوئی ایسے وہ جی واقعات نظر آنے واقعات ہوتے رہتے ہیں برفوں کے اندر پھنس گئے لوگ، لیکن وہ اس طرح نہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر واقعہ ہوا، اجتماعی خودکشی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال قوموں کے مزاج یا جو شعور ہوتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ جو حکومتیں ہیں ان کے جو انتظامات ہوتے ہیں یہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں ایسے مواقع پہ۔ ہماری قوم یا ہمارا ملک اس کے اندر وہ انفراسٹرکچر جو ہے یا دوسرے جو سہولتیں ہیں وہ جو کرپشن کا عنصر پایا جاتا ہے کہ ہر شخص جس کے پاس کوئی عہدہ آ جائے یا کوئی ایسا ذمہ داری جس میں مال کی فراوانی ہو تو وہ سارا مال آیا عوام کی بہبود پہ لگتا ہے یا اس میں سے چند % لگتا ہے، باقی فارن اکاؤنٹس میں منتقل ہوتا ہے یا ان کی وہاں جائیدادیں بنتی ہیں۔ یہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ امریکہ، کینیڈا یا یورپ میں ہر سال طوفان آتے ہیں بڑے، اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں مرتے، ہوتا ہے، لیکن اس طرح جو انتظامیہ کی کوتاہیوں کی وجہ سے یا کوئی وجہ نہیں بنتی، بلکہ وہ قدرتی طور پہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے آگے وہ لوگ جو بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، جیسے جرمنی میں اب پچھلے سال اتنا شدید سیلاب آیا برسات کی وجہ سے کوئی نہ، تو وہ کافی زیادہ جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اس کے آگے تو انسان کا بس نہیں چل سکتا۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے جرمنی اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، انہوں نے بہت سارے انتظامات کیے ہوتے ہیں، لیکن بعض آفات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آگے جو لوگوں کا، انسانوں کا کیا ہوا انتظام وہ بھی پورا نہیں پڑتا۔ یہ جو میرے ساتھ ساتھ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ آخری اسٹیشن جو علاقہ پروئنگس ہیں ان کا، یہاں سے ٹرینیں صبح کے وقت زیادہ عوام کا رش ہوتا ہے، بار بار چل رہی ہوتی ہیں ان میں، یہاں سے چل کے یہ 20 منٹ میں مین ریلوے اسٹیشن جو فرینکفرٹ کا ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ رستے میں کافی جو اسٹیشن مشہور ہیں وہ بھی آتے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے کاموں، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ کنارہ ہے ایک سائیڈ کا فرینکفرٹ کا، تو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پل کے نیچے بے شمار گاڑیاں جو ہیں وہ پارک ہوئی ہیں۔ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں نا ساتھ، وہاں سے آتے ہیں گاڑی پہ اور یہاں آ کے نیچے پارک کرتے ہیں اور پھر یہاں سے ٹرین لے کے، کیونکہ شہر کے اندر جا کے پارکنگ ملنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ فری پارکنگ ہے، یہاں شہر کے اندر کہیں فری پارکنگ نہیں ہوتی،
اب تو انہوں نے صرف وہ بعض جگہوں پہ یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کو سہولت دی ہوئی ہے فری، باقی تو ساروں کو اتنی زیادہ مہنگی کر دی ہے کہ اگر کوئی بندہ پار کر کے چلا جائے گاڑی، ویسے باہر سے آیا اس کو پتہ نہیں ہے، نارمل جہاں پہ اگر آپ نے چٹنی اندر ڈالی ہوئی اور ویٹنگ ٹائم کی 15 منٹ والی یا 20، تو پہلے جہاں 15 میں جان چھوٹتی تھی اب انہوں نے 35 یورو کر دیا ہے۔ تو پھر ان حالات میں جو لوگ ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی کریں، ٹرین پہ بیٹھیں اور آگے نکل جائیں۔ یہ جس سڑک پہ میں اس وقت جا رہا ہوں یہ گیزنر اسٹریٹ، گیزنر نام کی اسی اسٹریٹ کے اوپر ہے۔ اگر ہم اس سائڈ کو پیچھے چلتے جائیں تو آگے امریکن کونسلیٹ وہ آ جاتی ہے، تقریباً 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ یہ سامنے آپ میرے دیکھ رہے ہیں ATU بڑا سا لکھا ہوا ہے اور نیچے آؤٹو ٹائلیں ہوں گے۔ یہ جرمنی کی بیسیکلی ایک مشہور گاڑیاں ٹھیک کرنے والی، گاڑیوں کے پرزے بیچنے والی وہ ایک فرم ہے جو کہ ہر شہر کے اندر ان کی برانچیں ہیں۔ یہاں یہ والے فرم مشہور بھی ہے اور چھیلنے کے لحاظ سے بھی مشہور ہے۔ لوگ جب جہاں آ کے ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہم نے ٹائر چینج کروانے ہیں تو وہ ٹائر تو چلے چینج جو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک ان کو ڈرا بھی دیتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ بھی خراب ہے، یہ بھی تو اگر نہ کروائے تو لوگ بیچارے ہمارے دیسی تو قابو نہیں آتے۔ اکثر جرمن لوگ جو ہیں نا وہ قوم ہی ایسی ہے سیدھی، وہ کہتے ہیں اچھا، پھر اب کہتے ہیں جی ہماری اس وقت آفر چل رہی ہے، جو چیز آپ نارمل دنوں میں 500 میں پڑے گی وہ آپ کو اس وقت 350 میں۔ تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں ٹھیک۔ میں کئی دفعہ دیکھا ہے گزرتے ہوئے گاڑی کے بعض پارٹس جیسے وہ سائلنسر وغیرہ اچھی خاصی حالت میں ہوتا ہے جو ہمارے لوگوں کے حساب سے، تو وہ نکال کے تو اس کی نیا جگہ نیا ڈالا ہوتا ہے نا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی ساتھ ساتھ نظاروں کے، اور بات وہ ہماری چل رہی تھی مال اگر کسی کو ملے تو ساتھ شعور بھی ملے تاکہ اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے اور اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تو ہم نے محاورہ سنا ہوا ہے تھوڑے میں زیادہ پڑ جانا، تو وہ اس سے انسان پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو سامنے اس وقت اسٹور پہ ہم پہنچے ہیں، یہ ایک کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا اسٹور ہے ریوے کے نام سے، جرمنی میں مشہور۔ لیکن اس کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے اسٹوروں سے جو کہ اس کے بعد آئے گا، تو اس میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پرائسز تقریباً اگر 1.5 گنا تقریباً پرائس جو ہے اس کی انہی چیزوں کی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں شاید ذرا زیادہ اچھے طریقے سے کہ انہوں نے اندر سے اس کو رکھا ہوتا ہے چیزوں کو۔ بعض جو لوگ جو ہیں جو پرائس ویٹ چیز خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ کوالٹی کے لحاظ سے ان کا بھی بہترین، لیکن وہ بعض کا تو ہوتا ہے نا، جیسے میں نے بتایا نا پہلے کہ بعض لوگ مال زیادہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کلاس جو ہے وہ ہائی ہے، ہم ہائی نام کے اسٹور سے چیز خریدیں تو پھر ہمیں وہ زیادہ، حالانکہ اندر جا کے جب وہ چیز جانی تو ہضم کرنا وہ آپ کی صحت پہ ہے اور آپ کے کیا نام ہے، آپ کی روٹین پہ کہ آپ کی کیا روٹین ہے۔ باقی جی کافی گپ شپ ہوگی آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ لوگ جو سنتے ہوں گے وہ جرمنی کے ان نظاروں کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہیں وہ بھی ان کی سمجھ میں آتی ہوں گی، لیکن کومنٹس کے حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ سننے کے بعد 1 منٹ 2 الفاظ کے کومنٹس دے دینا، اس میں ہمارے بہت شرماتے ہیں لوگ، جھجک ہے ان میں کہ کیوں کس لیے ہم کومنٹس کریں۔ حالانکہ کومنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بہتری ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے، یہ آپ پیچھے دیکھیں گے بہت بڑی کرین کہتے ہیں آپ اس کو، اس کے ذریعے وہ جو سامان بلڈنگیں بنتی ہیں اس کے اوپر وہ بڑے بڑے جو سلیں جو اونچے اس میں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم شامل گفتگو ہوں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، انجوائے کریں زندگی کو، بڑی مختصر سی زندگی ہے، اگر اس میں آپ نے انجوائے نہ کیا پھر آپ نے سب کچھ انجوائے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔